آنٹی نے بولا ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، اس چادر پر اپنے شوہر کے رشتے کی پہچان لاؤ، تب آپ میرے پکے والے شوہر بنیں گے۔ نساء کا نکاح بچپن میں عاشر تورانی سے ہوا، جس کے بعد وہ والدین کے ہمراہ شہر چلی گئی۔ 20 سال کی عمر کے باوجود اس کا ذہن بچوں جیسا ہی رہا۔ والدین کے انتقال کے بعد وہ عاشر کے گھر رخصت ہو کر آئی، لیکن عاشر کی ماں اسے طلاق دینے پہ بضد تھی۔ عاشر ابھی شوہر لے کے نکلا تو نساء کی بات سن کے بھڑک اٹھا، دل تمہارا اپنا تڑپ رہا ہے اور الزام میری ماں پہ لگا رہی ہو، ضرورت سے زیادہ یہ رنگین کر دیتا ہوں، پھر برداشت کرنا۔ کمرے کی لائٹ اچانک بند ہو گئی۔ نساء کانپ اٹھی۔ جب چادر آج تک نہ نساء نے کبھی اتنا بھاری بھرکم لباس پہنا تھا، نہ اتنی جیولری پہنی تھی۔ ابھی اسے بہت زیادہ الجھن ہو رہی تھی۔ وہ جیولری کو اتارنا چاہ رہی تھی۔ ارد گرد مہمان سب لوگوں کی نگاہیں اپنے وجود پہ محسوس کر کے وہ بہت زیادہ پریشان ہونے لگی۔ آنٹی، مجھے کمرے میں جانا ہے، اس نے اپنی تائی جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو انہوں نے خونخوار نگاہوں سے نساء کی طرف دیکھا۔ دیکھو، ابھی ولیمے کا فنکشن ختم نہیں ہوا، تمہیں اندر جانے کی پڑ گئی ہے، کچھ دیر یہاں پہ بیٹھو۔ آنٹی، مجھے بہت زیادہ الجھن ہو رہی ہے، مجھے یہ سب کچھ اتارنا ہے، پلیز مجھے اندر جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے ثانیہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر تک تمہیں اندر لے جاتی ہوں، لیکن ابھی خاموشی سے بیٹھی رہو۔ ارد گرد کچھ عورتیں کہہ رہی تھی، بچی اب نارمل لگ رہی ہے، تمہاری بہو تو اب نارمل ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے میچور لڑکی ہی نہیں۔ انہیں کیا بتاتی کہ اس کے ماں باپ کے لاڈ پیار نے کبھی اسے بڑا ہونے نہیں دیا، وہ ایسے بچی ہی رہ گئی۔ بہت عجیب قسم کی باتیں تھی۔ وہاں پہ عاشر آیا تو وہ عاشر کو دیکھتے ہی کہنے لگی، آپ مجھے اندر لے جائیں نا، مجھے یہاں ان لوگوں کے درمیان نہیں بیٹھنا، یہ لوگ مجھے بہت عجیب لگ رہے ہیں، عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بڑے بڑے اسکول کالجز میں پڑھنے کے باوجود بھی وہ بالکل برگر قسم کی لڑکی تھی۔ عاشر نے ارد گرد دیکھا اور کہنے لگا، چلو اندر۔ غصے میں اس کی کلائی کو دبوچا اور کمرے کی طرف لے کے چلا گیا۔ ثانیہ بیگم نے اسے دیکھ کے نفی میں سر ہلایا۔ کافی زیادہ عورتیں ثانیہ بیگم کو یہ کہہ چکی تھیں کہ آپ کی بہو نہ سمجھ اور کم علم لگ رہی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عاشر نے غصے میں اسے بیڈ پہ پٹکا۔ ایک چیز کی تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی؟ تم ایک بڑی لڑکی ہو، 20 سال کی لڑکی ہو، ایسے بچوں جیسی حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ مجھے یہ سب کچھ چبھ رہا ہے، میں نے کبھی ایسے نہیں پہنے کپڑے۔ اس نے غصے میں اپنا دوپٹہ اتار کے دور پھینکا، اپنے ہاتھوں میں موجود کنگن اتار کے پھینکنے لگی جو کہ گولڈ کے تھے، اور وہ گولڈ کے زمین پہ پڑے ہوئے کنگن دیکھنے لگا۔ تمہیں پتہ بھی ہے یہ کتنے مہنگے ہیں؟ نہیں، مجھے پتہ نہیں، ایسی چیزیں میں نے کبھی پہنی نہیں۔ وہ جھک کے اپنی پائل اتارنے لگی جب اس کی نگاہیں اس کے حسن کی طرف گئی تھی، مگر فوراً سے عاشر اپنی نگاہیں چرانے لگا۔ وہ جتنی چھوٹی نظر آتی تھی وہ اتنی چھوٹی تھی نہیں۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اچھا رکو، میں اتار دیتا ہوں۔ اب کی بار وہ سنجیدگی اور غصے کے ملے جلے جذبات میں بولا، اور وہ جو پائل اتارنے کی کوشش کر رہی تھی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی پائل اتارتا وہ بہت زیادہ نشان بن چکے تھے، اس کی ہاتھوں کی کلائیوں پہ بھی، اور چوڑیوں کی وجہ سے اس کی کلائیاں لال ہونے لگیں۔ بھاری نیکلس اتارا تو اس کی گردن پہ نشان بن چکے تھے، جنہیں دیکھ کے وہ شخص شرمندہ ہو گیا۔ نہ جانے دیکھنے والے کیا سوچیں گے، جیسے اس کے شوہر نے کوئی ظلم کیا ہو، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ ساری جیولری کے نشان بنے ہوئے تھے۔ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ اسے دیکھ کے نفی میں سر ہلایا۔ ولیمے کا فنکشن ختم ہو چکا تھا، مگر یہ مصیبت اس کے گلے پڑ چکی تھی۔ وہ تو بچپن کے نکاح کو مانتا نہیں تھا، مگر اس کے باوجود اس کے بابا فورس کرنے لگے۔ رخصتی ہوئی، اب ولیمے کا فنکشن، حالانکہ وہ جانتا تھا یہ ولیمہ جائز نہیں، اس کے باوجود بھی وہ خاموش رہا۔ ان دونوں کے درمیان تو
کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کا ارادہ اس وقت اپنے جم کی طرف جانے کا تھا۔ وہ جم والے روم کی طرف چلا گیا۔ کافی دیر بعد باہر آئی۔ اب کی بار ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ سارا میک اپ صاف کر دیا۔ ثانیہ بیگم کمرے میں آئیں۔ اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ بالکل پاگل اور اب نارمل لگتی ہو۔ تمہیں ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، تم ایک بڑی میچور لڑکی ہو۔ ثانیہ بیگم نے غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ میں تو تمہیں اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی، میں تو اپنے عاشر کے لیے کوئی اچھی خاصی سمجھدار لڑکی لانا چاہتی تھی۔ نہ جانے تم میں کیا نظر آتا ہے تمہارے تایا جان کو، جو تمہیں اس گھر کی بہو بنانے پہ تلے ہوئے تھے۔ بچپن میں ہی اتنی اچھی لگی تھی کہ بچپن میں ہی اپنے بیٹے کے پلو سے تمہیں باندھ دیا گیا۔ ان کی باتیں سمجھ نہیں پائی۔ آنٹی پلیز، آپ میرے ساتھ اس قسم کی باتیں مت کریں۔ وہ میرے شوہر ہیں تو شوہر ہیں، ہمارا نکاح ہوا ہے۔ بچپن سے میں یہ بات جانتی ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے ابھی بھی تمہارا بچپن ہی چل رہا ہے۔ غصے میں اس کے قریب آئیں۔ اگلی بات جو انہوں نے بولی وہ سن کے اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسے میں آپ کو کیوں ثابت کروں کہ وہ میرے شوہر ہیں؟ جب وہ میرے شوہر ہیں سب لوگ جانتے ہیں۔ جب تک تم ثابت نہیں کرو گی میں تمہاری بات نہیں مانوں گی کہ وہ تمہارا شوہر ہے۔ تم دونوں کے درمیان کوئی اچھا رشتہ ہے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک ان کی طرف دیکھتی رہی۔ میں بھی آپ کو پھر ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ ان کے ہاتھ میں موجود وہ کپڑا پکڑ لیا۔ اسے کچھ باتوں کا تو علم تھا، اس کی ماں نے اسے بتایا ہوا ہی تھا، مگر اس سے زیادہ کیا ٹھیک کیا غلط ہے، میاں بیوی کا کیا رشتہ ہوتا ہے، اتنا تو وہ جانتی تھی۔ اسے عاشر پہ غصہ آیا ہوا تھا۔ وہ اسے پاگل اور پھوہڑ کہہ کے اسے دور چلا گیا۔ وہ کپاتے ہوئے ہاتھوں میں وہ کپڑا پکڑتے ہوئے اس کی طرف گئی۔ اس وقت اس نے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے پنچنگ بیگ پہ مسلسل مکے مارے جا رہا تھا۔ پورا پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، کمرے میں جاؤ، وہاں پہ آ کے بات کروں گا، سخت لہجے میں بولا۔ اس کے پھولے ہوئے مسلز اس کی باڈی کو دیکھنے لگی۔ جہاں وہ کالج میں پڑھتی تھی وہاں پہ تو سارے برگر قسم کے لڑکے تھے۔ اس نے کبھی ایسی باڈی کسی کی نہیں دیکھی جیسی اس کے شوہر کی تھی۔ میں نے کیا بولا ہے؟ یہاں سے جاؤ، میں تم سے بات کرتا ہوں، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی کمرے میں آ گئی۔ کافی وقت بعد وہ صرف بنیان میں ملبوس، نیچے اس نے ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، آیا۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ابھی تک بھی اس کی نگاہیں اس کے پھولے ہوئے مسلز اور اس کی باڈی کی طرف ہی تھی۔ اس کے بازوؤں کو دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے چلتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ آپ کی مما نے بولا ہے کہ آپ کے اور میرے رشتے کا ثبوت چاہتے ہیں، ہم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ ہے۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ اس کی بات کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود وہ کپڑا، وہ ہر چیز سمجھ چکا تھا۔ تمہارے اپنے اندر اتنی تڑپ ہے، تم میری ماں پہ الزام لگا رہی ہو۔ میری ماں پاگل ہے جو آ کے اپنے بیٹے اور اپنی بہو سے ایسے سوال کرے گی؟ دماغ خراب ہو چکا ہے۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں سچ میں آپ کی مما نے ایسا بولا ہے۔ اس کی آواز کپا رہی تھی۔ میں اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کروں گا، آئی سمجھ؟ میں نہیں مانتا اس بچپن کے نکاح کو۔ بابا کے فورس کرنے پہ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں قبول کر لیا تو تم لوگوں کو دکھانا چاہتی ہو کہ تم میری بیوی ہو، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ سہم گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا، آپ کی مما کہتی ہیں اگر آپ دونوں کے درمیان کوئی رشتہ، خبردار جو تم نے میری مما کا نام لینے کی کوشش کی۔ اب کی بار وہ تھوڑی ڈر گئی تھی جب اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتا ہوا اسے پیچھے کی طرف گرا گیا۔ وہ رونے لگی، اس کے لب کپانے لگے، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکنے لگی۔ وہ حقیقتاً بہت معصوم تھی۔ وہ شاور لینے چلا گیا۔ جب شاور لے کے آیا
تو اس کے بال بھیگے ہوئے تھے۔ ابھی تک وہ بیڈ کے پاس نیچے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے رو رہی تھی۔ کس بات کا سوگ منایا جا رہا ہے؟ وہ غصے میں بولا، وہ تو میں جانتا ہوں کہ میں بڑا ہوں، اٹھو نیچے سے اور سو جاؤ، مجھے نیند نہیں آئی نا، مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے، میں جا رہی ہوں بابا جان کے کمرے میں۔ پاگل ہو گیا؟ اب تم میری بیوی ہو، کمرے میں کیا لینے جانا ہے؟ مجھے اپنے ماما بابا کے پاس جانا ہے، میں یہاں سے جاؤں گی، ان کے پاس چلی جاؤں گی، اللہ جی کے پاس چلی جاؤں گی، مجھے آپ کے پاس نہیں رہنا۔ میری مما کہتی تھی جو لوگ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں وہ خود کبھی خوش نہیں رہتے، آپ کی مما کبھی خوش نہیں ہوں گی۔ میں جب سے آئی ہوں مجھے ڈانٹتی ہیں اور مجھے تکلیف دیتی ہیں۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، تم واقعی میں اتنی چھوٹی معصوم سی بچی ہو یا بننے کی کوشش کر رہی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے اچھی خاصی سمجھدار ہو، بس ڈھونگ رچاتی ہو۔ دوسری طرف جا کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس بات سے انجان وہ لڑکی کس قدر حساس تھی، کس قدر کمزور دل تھی، اس کی باتوں نے کتنا اس کے دل پہ اثر ڈالا، وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ صبح کمرے میں آنے والی عجیب طرح کی آوازوں سے عاشر کی آنکھ کھلی۔ اپنے سر پہ اس نے تکیہ رکھ لیا۔ سونے دو، چلایا۔ اس نے سر سے تکیہ اٹھا کے دیکھا تو کمرے کے درمیان موجود LCD چلی ہوئی تھی جہاں پہ کارٹون لگے ہوئے تھے اور وہ انجوائے کر رہی تھی کارٹون کو۔ رات تک جو رو رہی تھی، اس سے اپنا حق مانگ رہی تھی، اب وہی لڑکی کارٹون دیکھ رہی تھی۔ وہ کہیں سے بھی ایک میچور لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے غصے میں LCD بند کی۔ پاگل ہو کیا؟ یہ تمہارے دیکھنے کی عمر ہے؟ کارٹون دیکھ رہی ہو؟ کیوں بند کیے ہیں؟ مجھے دیکھنے ہیں۔ وہ رونے لگی اور ایک لمحہ لگا تھا اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ تم پاگل ہو کیا؟ اس کے کندھوں سے پکڑ کے غصے میں اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، مجھے میچور لڑکیاں پسند ہیں، سمجھدار لڑکیاں پسند ہیں، ایسے بچوں جیسی حرکتیں کرنے والی لڑکیاں نہیں پسند۔ تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کندھوں سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے بچپن سے عادت ہی نہیں تھی، نہ کبھی اس کے ساتھ کسی نے ایسے بات کی تھی۔ وہ تو اسے میچور کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ کمرے سے باہر چلا گیا، سیدھا اسٹڈی روم کی طرف گیا۔ روم کو اس نے لاک کیا ہوا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا سارا دن سویا رہے، مگر صبح صبح اس لڑکی نے اس کی نیند خراب کر دی۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ یہاں پہ صبح صبح بیٹھ کے سگریٹ کیوں پی رہے ہو؟ اپنے بابا کی بات سن کے اس نے ایک دم سے سگریٹ کو دور پھینکا۔ غصے میں تیمور صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ بابا جان، آپ کو پتہ ہے وہ کس قدر پاگل اور بے وقوف لڑکی ہے؟ ایک تو اتنی کم عمر ہے، آپ نے مجھ سے باندھ دیا۔ صبح صبح کارٹون لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، نیند بھی میری خراب کر دی ہے بابا جان۔ اسے ذرا عقل نہیں، میں اسے اپنے کمرے میں نہیں رکھ سکتا، وہ سنجیدگی سے اپنے بابا سے کہنے لگا۔ تیمور صاحب نے اسے کرسی پہ بٹھایا اور اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ دیکھو بیٹا، وہ واقعی میں اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ ان کا کوئی اور بچہ نہیں تھا، کوئی اور اولاد نہیں تھی۔ اس کے ماں باپ اسے ایسے رکھتے تھے جیسے وہ کوئی 5 سال کی ننھی سی گڑیا ہو۔ تم لوگ نہیں جاتے تھے، لیکن میں وہاں پہ جاتا تھا۔ میں نے دیکھا ہے جیسے وہ اسے ٹریٹ کرتے تھے۔ اسے وقت لگے گا میچور ہونے میں، بچوں جیسی ہے، تم اسے پیار سے محبت سے رکھو، آہستہ آہستہ خود ٹھیک ہو جائے گی۔ او کم آن بابا، میں یہاں بچے پالنے کے لیے رہ گیا ہوں جو میں اسے بچوں کی طرح رکھوں؟ میرا بزنس ہے، مجھے وہ دیکھنا ہوتا ہے، مجھ سے یہ سب چونچلے نہیں اٹھائے جاتے۔ پلیز اس کا کمرہ مجھ سے الگ کریں، میں اسے اپنے کمرے میں نہیں رکھ سکتا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کے بابا جان نے افسوس بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کاش بیٹا تم سمجھ جاتے، کچھ دن تک اسے اپنے کمرے میں رکھو۔ اگر وہ نہیں سمجھتی، وہ ایسی ہی حرکتیں کرتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، جب تک وہ صحیح میچور نہیں ہو جاتی میں اس کے لیے الگ سے کمرہ سیٹ کروا دوں گا۔
شکر ہے بابا جان، مجھے نہیں امید کہ وہ 2 دن میں ٹھیک ہو سکے۔ یا نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اپنے بابا کی طرف دیکھا، وہ اس کی بے حسی پہ نفی میں سر ہلا گئے۔ وہ اٹھ کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ پیچھے سے ثانیہ بیگم، عاشر صحیح تو کہتا ہے، اسے کسی میچور لڑکی کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ تھکا ہارا جب آتا ہے آفس سے تو کوئی اس کے لیے کھانا بنا کے لے جائے، کوئی اس کے کام کرے اپنے ہاتھوں سے۔ وہ ایسی بیوی چاہتا تھا، لیکن آپ نے بچوں کے ذہن والی لڑکی اس کے پلوں سے باندھ دی۔ ثانیہ تم تو جانتی ہو، بچپن کی اس کی منقوہ ہے۔ اوہو کچھ نہیں جانتی، نہ میں بچپن کے ان رشتوں کو مانتی ہوں۔ میں نے تو ہمیشہ چاہا تھا عروسہ اس گھر کی بہو بنے۔ تمہیں ہر وقت اپنے رشتہ داروں کی پڑی ہوتی ہے۔ میری بھتیجی سے اچھا اس کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب وہ میچور ہوگی، سمجھدار ہوگی، تو بالکل اپنی ماں کی طرح عقل مند ہوگی۔ تم نے دیکھا نہیں تھا کتنی سلجھی ہوئی اس کی ماں تھی۔ اور یہ سن کے ثانیہ بیگم تپ کر بولی، آپ کو تو اپنی بھابھی بھی بڑی عزیز تھی، اور ان کی بہن اس کی زیادہ عزیز تھی۔ یہ سن کر تیمور صاحب کے لبوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اپنی بیگم کو بھڑکانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ آج بھی تم جلتی ہو، ہائے وہ میرے دل کی رانی تھی۔ انہوں نے غصے میں ان کی طرف دیکھا۔ ہاں، اپنی اس دل کی رانی کے پاس ہی جائیں۔ اب خبردار جو آپ نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں بولی، بیگم مذاق کر رہا ہوں۔ ہنستے ہوئے اس کے پیچھے آئے۔ خبردار، آپ نے مجھے اپنی بیوی کہا۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیوی۔ اچھا سوتیلی بیوی بن کے تو رہا کرو، سگی نہیں ہو تو۔ میں آپ کی سوتیلی بھی نہیں، سگی بھی نہیں۔ ان کی آپس میں نوک جھونک چل رہی تھی، جبکہ وہ سنجیدگی سے اب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا ناشتے کا انتظار کر رہا تھا۔ تیمور صاحب نے عجیب نگاہوں سے عاشر کی طرف دیکھا۔ نہیں مطلب تم نے شاور بھی نہیں لیا، کچھ بھی نہیں کیا، ایسے ہی ناشتہ کرنا ہے؟ بابا پلیز، میں پہلے ہی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں، میرے ساتھ اس وقت کوئی مذاق نہ کریں۔ دونوں میاں بیوی آپس میں جو بول رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ آپ لوگ کریں، مجھ سے دور رہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اچانک سے اسے اوپر سے چیخنے کی آواز آنے لگی، اور یہ آواز نساء کی تھی۔ وہ جلدی سے اوپر کی طرف گیا۔ وہ چیخ رہی تھی، اپنی آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ نساء کیا ہوا ہے؟ نہ جانے اس شخص کو کیا ہوا تھا، ایک دم سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور نرمی سے پوچھنے لگا، نساء کیا ہوا ہے؟ وہ وہاں پہ چوہا تھا، صوفے کے پاس چوہا تھا، وہ چلاتے ہوئے بولنے لگی۔ اور یہ دیکھ کر تو ثانیہ بیگم غصے میں کہنے لگی، بس یہی کام باقی تھے۔ سچ میں تایا جان، میں نے خود دیکھا تھا، یہاں پہ اتنا بڑا سا تھا۔ تائی جان مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ پھر سے غصے میں اسے ڈانٹ کے چلا گیا۔ وہ صوفے پہ بیٹھی رونے لگی۔ تایا جان مجھے ہمیشہ ایسے غصے میں ڈانٹتے رہتے ہیں، آپ نے بولا تھا مجھے کہ یہ مجھے نہیں ڈانٹیں گے۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگے، ہاں کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے نا، ڈانٹ دیتا ہے، پریشان مت ہو، مزید نہیں ڈانٹے گا تمہیں۔ تایا جان نے اسے محبت سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ زیادہ باتوں کو دل پہ نہیں لیتی تھی، تھوڑی دیر بعد ہی باتیں بھول جاتی تھی، کس نے اسے کیا بولا کیا نہیں، بس بچوں کی طرح بیہیو کرتی۔ آدھی رات کو وہ لیپ ٹاپ میں لگا کچھ کام کر رہا تھا، جب وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی، بس یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو مجھے؟ وہ سنجیدگی سے بولا، آپ میرے شوہر ہو نا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ہاں شوہر ہوں تمہارا، ہماری شادی ہوئی ہے نا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اس کی باتیں سن کے وہ شخص کوفت میں مبتلا ہونے لگا کہ وہ ایسے صبح صبح فضول سوال جواب کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے ہنی مون پہ کیوں نہیں لے گئے؟ آپ مجھے ہنی مون پہ لے کے جائیں نا۔ اس کی بات سن کے وہ غصے میں کہنے لگا، دیکھو فضول قسم کی باتوں یا فضول قسم کے کاموں کے لیے میرے پاس کوئی وقت نہیں، پلیز یہاں سے چلی جاؤ۔ خونخوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں،
مجھے یہاں سے نہیں جانا، پہلے بتائیں آپ مجھے کب ہنی مون پہ لے کے جا رہی ہیں؟ میں نہیں لے کے جاؤں گا، وہ غصے میں بولا تو اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے اس کے کندھے سے لپٹ گئی۔ لیکن مجھے جانا ہے نا، پلیز آپ مجھے لے کے جائیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ میں آپ کی اچھی بیوی بن کے رہوں گی نا، میں پھر آپ کو تنگ بھی نہیں کروں گی۔ وہ عجیب ہی بچوں کی طرح بیہیو کر رہی تھی، اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑنے لگا۔ دیکھو، میں نے تمہیں کتنی دفعہ بولا ہے کہ مجھے میچور لڑکیاں پسند ہیں، مجھے یہ بچوں جیسی، خدا کے لیے یہ بچوں جیسی حرکتیں کرنا بند کر دو۔ خبردار جو آج کے بعد تم نے یہ بچوں جیسی حرکتیں کی۔ اور وہ خاموش ہو گئی، جا کے ناراض ہو کے بیڈ پہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کی یہ بچوں جیسی ناراضگی بھی اسے بہت بری لگتی تھی۔ ناشتہ کر کے بھی وہ کھلکھلاتی ہوئی واپس کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں داخل ہوا تو بولا، ناراض ہو مجھ سے؟ نہ جانے کیوں اس نے یہ بات پوچھ لی، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ میں نے پوچھا ہے ناراض ہو؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ مطلب ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ ہنی مون پہ نہیں جاتے، تم ناراض ہو مجھ سے؟ اس کی بات سن کے وہ ایک دم سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا، نہیں، پہلے سوچا تھا کہ لے کے جاؤں گا، لیکن اب نہیں لے کے جانا۔ تم نے بولا ہے نا کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ نہیں، مجھے جانا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی، مسکرانے لگی تھی۔ میں آپ سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں، اب آپ مجھے لے کے جائیں۔ چلو، تم نے بتا دیا کہ تم ناراض نہیں ہو، تو ہنی مون پہ لے کے جا کے کیا کرنا ہے؟ میں نے تو منانے کے لیے لے کے جانے لگا تھا۔ نہیں، میں آپ سے ناراض ہوں۔ اب کی بار وہ پھر سے اس کے ساتھ بچوں جیسا بیہیو کر رہا تھا۔ خود بھی اگلے ہی لمحے کہنے لگا، ٹھیک ہے، پھر اپنا بیگ پیک کر لو، آج شام کو ہمیں نکلنا ہے۔ کہاں لے کے مجھے جائیں گے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کہیں تو لے کے جاؤں گا نا، پھر بھی مجھے بتائیں نا، بتائیں تو صحیح۔ مجھے آفس کی میٹنگ کے لیے جانا ہے، تو سوچا ساتھ تمہیں بھی لیتا جاؤں۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے لگا مجھے اسپیشل لے کے جائیں گے، پر آپ کو تو اپنے آفس کے کاموں سے ہی فرصت نہیں۔ اس کی بات سن کے وہ ہنس پڑا۔ ظاہر ہے اب آفس کے کام کروں گا، تب ہی اپنی بیوی کو کچھ کھلا پاؤں گا، ورنہ بھوکی مر جائے گی۔ اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگی، ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ وہ اسے اسلام آباد لے کے آیا تھا۔ اسلام آباد کا ٹھنڈا موسم، یہاں پہ آ کے تو اسے بہت زیادہ ٹھنڈ لگنی شروع ہو گئی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی تھی، باہر دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں بار بار اسی کو دیکھ رہا تھا جو کھڑکی کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ آج اس کا وجود مکمل طور پہ اس شخص کو بہکا رہا تھا۔ اس سے پہلے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں تھا جیسا آج وہ سوچ رہا تھا۔ پیچھے سے اسے اپنی باہوں کی حصار میں لیا تو وہ جھٹکا کھا کے اس سے دور ہوئی اور ڈر گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا عاشر کے سینے سے آ لگی۔ عاشر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ عاشر کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ عاشر نے اگلے ہی لمحے اسے اور بھی اپنے قریب کیا، اس پہ سایہ فگن ہوا، اس کی سانسوں کو قید کیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس کی اوپر لمس کو چھوڑتا رہا۔ اب کی بار اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ جیسے ہی الگ ہوا تو اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ تم چاہتی تھی نا میں تمہیں تمہارا حق دوں؟ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا تو سانس بند ہونے لگا تھا، وہ بچوں کی طرح بولی۔ یہ دیکھ کے عاشر کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اب کی بار خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں احساس کیوں نہیں؟ تمہارا شوہر ہوں، کیوں مجھے غصہ دلاتی ہو؟ تمہاری یہ بچوں جیسی حرکتیں میں نہیں دیکھ سکتا۔ تم بچوں جیسی حرکتیں کرتی رہتی ہو۔ میچور ہو جاؤ، بڑی ہو جاؤ۔ جس دن بڑی ہو گئی اس دن بھی میں تمہارے قریب آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اسے خود سے دور جھٹک دیا، جا کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی، آگے لاؤنج میں بیٹھ کے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔
کتنا برا بیہیو کرتے ہیں میرے ساتھ۔ میں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، میں ایسی ہوں، بچپن سے ہی ایسی ہوں۔ بابا آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، جیسے آپ میرے نخرے اٹھاتے تھے ویسے تو کوئی بھی نہیں اٹھاتا۔ میں آپ کے پاس آ جاتی ہوں، مجھے ان کے پاس نہیں رہنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر نکلی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے کہاں جانا ہے، مگر بس وہ چلتی جا رہی تھی۔ موسم کافی زیادہ ٹھنڈا تھا اور اسے بالکل بھی معلوم نہیں تھا اس نے گھر سے نکل کے کتنی بڑی غلطی کر دی، اس کے لیے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ بات تو وہ نہیں جانتی تھی۔ سڑک کے درمیان چلتی جا رہی تھی، اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھی کہ سامنے سے آتی ہوئی گاڑی سے وہ بہت بری طرح سے ٹکرائی۔ گاڑی والا شاید نشے کی حالت میں تھا، جس کی وجہ سے اس نے گاڑی نہیں روکی۔ وہ سڑک پہ پڑی ہوئی تھی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ بمشکل اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عاشر، اس کے لبوں سے عاشر کا نام نکلا، مگر نہ جانے اسے کیا ہوا، اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلائی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اوف، یہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ ایک تو ذرا سی بات کہہ دیتا ہوں تو منہ پھلا کے چلی جاتی ہے۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگا، سارے گھر میں دیکھنے کے بعد اب کی بار اس کا رنگ صحیح معنوں میں فک ہوا تھا۔ یہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ میں کہاں اسے ڈھونڈوں؟ پورے گھر میں تلاش کرنے کے بعد وہ باہر نکلا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہاں گئی ہے، کہاں نہیں گئی۔ اس نے گاڑی نکالی، گھر سے باہر نکل گیا۔ یا اللہ، میں اسے کہاں تلاش کروں؟ اتنا پاگل بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اب نارمل بچوں سے بھی گئی گزری ہے، ان سے بھی بری حرکتیں کر جاتی ہے۔ وہ سارے راستے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اچانک اس کی گاڑی رکی۔ سڑک پہ پڑا ہوا اس نے ایک وجود دیکھا۔ وہ چلتا ہوا جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ وجود پڑا ہوا تھا، وہ کپڑے وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا جہاں پہ خون لگا ہوا تھا۔ عاشر کی صحیح معنوں میں جان نکلی۔ اسے فوراً سے باہوں میں اٹھاتا ہسپتال کی طرف چلا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا بلڈ بہت زیادہ بہہ چکا ہے، بلڈ ارینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر خطرے والی کوئی بات نہیں۔ وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا۔ مجھے اس کا خیال کرنا چاہیے تھا، وہ میری ذمہ داری تھی۔ میں ہی اس کی ذمہ داری سے لاپرواہ کیسے ہو گیا؟ بالوں کو شدت سے اس نے مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں نمی پھیل رہی تھی۔ وہ گھنٹہ وہاں پہ ہی بیٹھا رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر آئی، کہنے لگی دیکھیں بلڈ رینج ہو گیا ہے، زیادہ ٹینشن والی بات نہیں۔ ان کی پیشانی پہ تھوڑی زیادہ گہری چوٹ لگی، وہاں پہ سٹیچز لگے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس بات میں سر ہلا گیا۔ انہیں ہوش کب تک آئے گا یہ تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، انہیں کب تک ہوش آ سکتا ہے۔ پریشان نہیں ہوں، زیادہ خطرے والی بات نہیں۔ نہ جانے کتنے گھنٹے بعد اسے ہوش آئی، ارد گرد دیکھنے لگی۔ اسے آخری دفعہ یاد تھا، اس نے خود کو سڑک پہ پایا، مگر اب وہ ہسپتال کے کمرے میں تھی۔ اٹھ کے بیٹھ گئی، اسے ڈر لگنے لگا۔ عاشر نے اس کی کپکپاتی ہوئی آواز میں اس نے عاشر کو پکارا۔ ایک نرس آئی، نرس کی طرف دیکھا۔ مجھے میرے شوہر کے پاس جانا ہے، میرے شوہر کدھر ہیں؟ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ زیادہ پریشان مت ہو، آپ کے شوہر یہاں پہ ہی ہیں، میں ان کو بلا دیتی ہوں، وہ نرمی سے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ اٹھ کے بیٹھ گئی تھی۔ اس کے سر پہ بینڈیج لگی ہوئی تھی جس سے اسے بہت زیادہ پین محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے میں عاشر روم میں داخل ہوا، اس کی پیشانی پہ بندھی ہوئی پٹی کی طرف دیکھا، چلتا ہوا آ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ نرمی سے اسے پوچھا۔ اسے بہت زیادہ پین محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ کچھ بولی نہیں، منہ پھلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ گھر سے کیوں نکلی تھی؟ بتاؤ مجھے، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے پوچھا۔ آپ مجھے ڈانٹیں گے؟ ہاں ڈانٹوں گا، کیونکہ تم نے ایسی ہی حرکتیں کی ہیں۔ تمہیں جب تک ڈانٹا نہ جائے سدھرتی نہیں، سنجیدگی سے بولا۔
آپ مجھے پیار نہیں نہ دیتے، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس وجہ سے میں چلی گئی تھی۔ میں نے کہا میں آپ کو چھوڑ کے کہیں دور چلی جاتی ہوں، یہ بچوں جیسی حرکتیں چھوڑ دو، اچھا ہوگا تمہارے لیے۔ دھیرے سے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا، مجھے پین ہو رہی ہے۔ وہ اپنے سر پہ بندھی ہوئی بینڈیج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اب ظاہر ہے وہاں پہ سٹچز لگی ہیں، پین تو ہوگی نا، لیکن پریشان مت ہو، ٹھیک ہو جائے گی، زیادہ نہیں ہوگی، نرمی سے اسے بتانے لگا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی، مگر اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب محسوس ہو رہی تھی۔ 2 دن بعد ڈاکٹر نے ہسپتال سے چھٹی دی تو اسے لے کے واپس حویلی آ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کے اس کے بابا جان کہنے لگے، بیٹا یہ کیا ہے؟ اس کی پیشانی پہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا، یہ آپ کی اپنی بھتیجی کی مہربانی ہے، کیا آدھی رات کو اپنے گھر سے نکل گئی تھی، آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں اگر وہاں پہ نہ پہنچتا تو پتہ نہیں یہ مجھے مل بھی پاتی کہ نہیں۔ اس نے نساء کو گھر کے دیکھا، وہ جا کے اپنے تایا جان کے سینے سے لگ گئی اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تایا جان یہ مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے۔ اس کی بات سن کے انہوں نے گھر کے عاشر کی طرف دیکھا۔ چلو ٹھیک ہے، اپنے کمرے میں جاؤ۔ ثانیہ بیگم کو تو ویسے ہی وہ بری لگتی تھی، پتہ نہیں بچ کیسے گئی۔ ثانیہ بیگم بڑبڑائی۔ تیمور صاحب نے ثانیہ بیگم کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، کیوں ہر وقت بچی کے پیچھے پڑی ہوتی ہو؟ بچی بہت بری لگتی ہے مجھے، یہ بچی قبول تو تمہیں کرنا پڑے گی۔ وہ نرمی سے بولے، اس گھر میں اس بچی کو، وہ مسکراتے ہوئے بولے، ہاں وہ تو کر رہی ہوں۔ آدھی رات کو وہ لیٹی اور سکون کی نیند سو رہی تھی۔ وہ مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا جہاں دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ آہستگی سے اس کی گال کو سہلانے لگا۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل اپنے حق کے لیے مچل رہا تھا، اس کے قریب جانا چاہتا تھا، اسے اپنا حق لینا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے اپنے لبوں سے لگایا تو وہ اٹھ گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، مگر اس کے اوپر جھکتا ہوا کہنے لگا، کس قدر تم حسین اور خوبصورت ہو، تمہیں چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا، جی چاہ رہا ہے اپنے تمام تر حق تم سے وصول کر لوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا میں میچور نہیں ہوں، چھوٹے بچوں جیسی حرکتیں ہیں، تو پھر آپ ویسے میرے ساتھ مت کریں۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، مگر وہ اس کے قریب ہوا، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پیوست کرتا ہوا اپنے قریب کر گیا، اس کے اور اپنے درمیان کے فاصلے ختم کرنے لگا۔ جیسے اس نے لب اس کی گردن پہ رکھے تو وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے درمیان کے تمام تر پردے گراتا گیا۔ اس کی سسکی گونجی تھی کمرے میں، مگر اس کے بعد اس شخص نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ دور جانے کی کوشش کرتی رہی، بار بار کہتی رہی، پلیز ایک موقع دینا، ابھی نہیں، ابھی میں نے اس رشتے کو قبول بھی نہیں کیا۔ مگر بھلا وہ شخص کہاں موقع دینے والا تھا۔ اپنے تمام تر حق وصول کرنے کے بعد اسے اپنی باہوں میں جکڑے وہ سو رہا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی باہوں کے حصار میں بکھری ہوئی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کی گال کو سہلاتے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگا، آہستگی سے پیشانی کو چھوا جہاں پہ بینڈیج لگی ہوئی تھی، اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ دیے، ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے اپنے اتنا قریب اس شخص کو دیکھا، فوراً سے اسے دور ہو گئی، گھبراتے ہوئے کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز دور رہیں، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ رونا بند کرو، ایک دم سے سنجیدگی سے بولا، یہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے اور تمہیں اسے قبول کرنا پڑے گا، یہ سب کچھ تو ہوتا ہے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا، مگر وہ سمجھنے کے باوجود بھی غصہ کر رہی تھی۔ لیکن میں نے آپ کو اجازت نہیں دی تھی، آپ نے میری اجازت کے بغیر یہ سب کچھ کیا۔ پہلے بیوی سے اجازت لی جاتی ہے، لیکن آپ نے اجازت ہی نہیں لی، مجھے تکلیف دی آپ نے۔ وہ روتے ہوئے بولنے لگی،
میری جان، یہ تکلیف نہیں تھی، تکلیف تو اس سے زیادہ ہوتی ہے، میں نے تو محبت دی تھی۔ وہ نرمی سے سمجھانے لگا، آج کے بعد تم مجھے یوں بچے جیسی حرکتیں کرتی ہوئی دکھائی نہ دو، بڑی ہو جاؤ، ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں۔ آج بھی اس نے وہی بات بولی، کیسے بڑی ہو جاؤں، کیسے میچور ہو جاؤں، آپ ہر بار مجھے ایک بات کیوں بولتے ہیں؟ وہ معصومیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جیسے میں چاہتا ہوں تم میرے کام اپنے ہاتھوں سے کرو، رات کو واپس آؤں تو میرے لیے کھانا بناؤ، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، جیسے ایک نارمل میاں بیوی ہوتے ہیں، میں بھی ویسے ہی رہنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں نہیں اولاد کی طرح یا بچوں کی طرح پال سکتا، مجھے یہ سب کچھ نہیں آتا، یہ چونچلے نہیں پسند۔ وہ اسے سمجھانے لگا تھا، اسے اس کی بات سن کے نہ جانے کتنی دیر تک وہ منہ پھلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے، آپ کو یہ سب کچھ نہیں پسند تو اس کے بعد نہیں ایسا کچھ بھی کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی۔ وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ کس کے لیے کھانا بنا رہی ہو؟ ثانیہ بیگم کی بات سن کے نساء نے مڑ کے ثانیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ میں عاشر کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں جی، مجھے بنانا آتا ہے نا، میں اپنے عاشر کے لیے بنا رہی ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اس کے چہرے پہ نہ جانے کتنے رنگ چھائے ہوئے تھے، جسے دیکھ کے ثانیہ بیگم کو عجیب طرح کا غصہ آنے لگا۔ اسے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اچھا، ایسی بات ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ آپ کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں میں ان کے لیے کھانا بنایا کروں، ان کے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کروں، تو ان کے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتی ہوں۔ چلو بھائی، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ڈھنگ کے کام کر لینا۔ یہ کہتے ہوئے ثانیہ بیگم وہاں سے چلی گئی۔ اس نے کھانا بنایا اور کمرے میں ہی لے کے آ گئی۔ اسے بولا تھا کہ وہ کمرے میں آ جائے، مگر وہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا۔ ثانیہ بیگم کہنے لگی، تمہاری بیگم تمہارے لیے الگ سے کھانا بنا کے کمرے میں لے گئی ہے۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ یہاں سب کے ساتھ کیوں نہیں رکھا؟ اس نے کوئی بات نہیں کی، لیکن کھانا کھانے کے لیے وہ کمرے میں آ گیا۔ سامنے وہ بیڈ پہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے کہ اس نے دیکھا تو مسکراتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کے بیڈ کے پاس لے کے آئی۔ میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے عاشر۔ اس کا بچپنا اس کی معصوم حرکتوں کو دیکھنے لگا تھا۔ بے ساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کا بنایا ہوا کھانا کھانے لگا، لیکن کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ اس نے پہلی دفعہ بنایا ہے۔ مطلب تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ جھوٹ بولتی ہو میرے ساتھ؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ایسی بات نہیں ہے، مجھے تھوڑا بہت آتا ہے، اتنا زیادہ تو نہیں آتا، بہت اچھا بنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگایا تو وہ شرما گئی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ اس کے چہرے پہ چھائے ہوئے شرم و حیا کے وہ رنگ دیکھنے لگا۔ وہ نگاہیں جھکائے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ آپ نے مجھے کون سا کھلایا ہے اپنے ہاتھوں سے؟ اچھا، میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا؟ تم چھوٹی بچی ہو؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اس کے چھوٹے بچوں والی حرکتیں اب اس شخص کو عادت ہونے لگی۔ جب کبھی ایسی حرکتیں نہ کرتی تو وہ مس کرنے لگ جاتا۔ آدھی رات کو جب لیپ ٹاپ پہ کام لگا ہوا تھا تو اس کے قریب بیٹھ جاتی، اسے باہوں میں اٹھا کے بیڈ پہ لے جاتا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ بہت زیادہ سست لگ رہی تھی، کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر رہی تھی۔ اس کی سستی دیکھ کے وہ تھوڑا پریشان ہو گیا تھا۔ نہ جانے اسے کیا ہوا، کیوں اتنی سستی دکھا رہی تھی۔ جب بھی وہ آتا تو کمرے میں ہی ہوتی یا پھر سو رہی ہوتی۔ رات کو اٹھ کے بیٹھی، بہت شدت سے رونے لگی۔ کیا ہوا ہے میری جان کو؟ نرمی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، میری باڈی میں اتنی شدید والی پین ہو رہی ہے۔ کیا مطلب؟ کیوں میری جان کی باڈی میں پین ہو رہی ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ نرمی سے پوچھا تو کہنے لگی، پتہ نہیں، ایسے مجھے بخار بھی فیل ہو رہا ہے۔ وہ نرمی سے بولی،
اس کے چہرے کی رنگت کو دیکھنے لگا، آہستگی سے اپنے قریب کر لیا، اپنے سینے سے لگا لیا، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ وہ کبھی اسے زندگی میں قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، آج عاشر کو یوں لگنے لگا نساء اس کے لیے بہت اہم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کبھی اسے کچھ ہو یا کبھی اسے زندگی میں توڑ کرے، نساء کبھی اتنا بدلے۔ اسے کہتا تھا میچور ہو جاؤ، بڑی ہو جاؤ، مگر اب وہ نساء کو اس کی حرکتوں سمیت بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ رات اسے اپنی باہوں میں لیے سویا، صبح صبح کہنے لگا چلو میں تمہیں ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، نہ جانے اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہسپتال نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگا اٹھو نا میری جان، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، اب ہاسپٹل تو جانا پڑے گا نا، ڈاکٹر میڈیسن دے گا پھر ہی تم ٹھیک ہوگی۔ مگر وہ جانے سے انکار کر رہی تھی۔ اسے لے کے ہسپتال آ گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے۔ ٹیسٹ کروانے کے بعد وہ اسٹریچر پر اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا اس کے ساتھ باتیں لگا ہوا تھا۔ مجھے نہ ڈر لگ رہا ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی۔ بار بار کہہ رہی ہو ڈر لگ رہا ہے، کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے؟ نرمی سے پوچھا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے نہ وہ فیلنگز آ رہی ہیں جیسے، کیا جیسے؟ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، جیسے میں نہ مما بننے والی ہوں۔ اس کی بات سن کے اس شخص کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری۔ اس بارے میں تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا، بالکل اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی جو وہ بات کر رہی تھی۔ کیا سچ میں؟ لیکن تم اتنی بے وقوف ہو، میں بھلا کیسے تمہیں فیلنگز آ سکتی ہیں؟ بے وقوف کب ہوں؟ جیسی حرکتیں ہیں اس کا یہ مطلب ہے بے وقوف ہوں؟ مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ وہ خود سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تو پھر مما کے کہنے پہ وہ سفید چادر اٹھا کے کیوں لائی تھی؟ وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ مجھے اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا آپ لوگوں کی کوئی رسم ہوتی ہے، کوئی کلر لگانے والی، انہوں نے کون سا سیدھی بات مجھے بتائی تھی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ ہنسنے لگا، اتنی بری طرح سے ہنسا اس نے عاشر کے کندھے پہ مکہ رسید کیا۔ کیا واقعی میں وہ بات مما نے کی تھی؟ اب کی بار وہ تھوڑا سنجیدہ ہوا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں سچ میں آپ کی مما نے کی تھی، پتہ نہیں کیوں وہ ہمیشہ سے آپ کی زندگی سے مجھے نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ٹینشن مت لو، کوئی بھی آپ کو میری زندگی سے نہیں نکال پائے گا، کتنی بھی کوشش کر لے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں ڈاکٹر آ گیا، کہنے لگی دیکھیں آپ کی رپورٹس آ چکی ہیں۔ وہ کہنے لگا ماشاءاللہ آپ کی وائف کافی زیادہ ہیلدی ہیں، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں، پھر بھی کچھ میڈیسن لکھ کے دیتی ہوں، لیکن انہیں تو میڈیسن کی بھی اتنی زیادہ ضرورت نہیں، بس کچھ وٹامنس والی میڈیسن لکھ کے دیتی ہوں۔ وہ آپ کی وائف بالکل نارمل ہیں، آپ کے بیبی کی بھی بالکل گروتھ ٹھیک ہے، پچھلے 1 مہینہ 2 مہینے ہونے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کو نہیں پتہ؟ آپ کی وائف کا دوسرا منتھ چل رہا ہے، اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، دوسرا ماہ چل رہا، اسے پتہ بھی نہیں تھا۔ میں جب اس کے پاس آیا تو اسے بتایا، وہ بہت زیادہ خوش ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی، اس کے اندر جیسے بچپنا ختم ہونے لگا تھا، بچوں والی حرکتیں کم ہونے لگیں، مگر ابھی بھی وہ کبھی کبھی کارٹون لگا کے بیٹھ جاتی۔ رات کے نہ جانے کون سا پہر تھا جب ثانیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں، اس کے پاس آ کے بیٹھی، نرمی سے پوچھنے لگی بیٹا تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اسے حیرت ہوئی تھی، ثانیہ بیگم نے آ کے پہلی دفعہ اسے پوچھا تھا کہ اس کی طبیعت کیسی ہے۔ اس نے حیرت سے ثانیہ بیگم کی طرف دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں، اپنا بہت خیال رکھا کرو، میں بہت زیادہ خوش ہوں، میں دادی بننے والی ہوں، مجھے ہمیشہ سے پوتے پوتیوں کی خواہش تھی، لیکن کیا ہے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے،
مجھے لگتا تھا شاید جس طرح تم میں بچوں جیسی حرکتیں پائی جاتی ہیں، جتنا بچپنا پایا جاتا ہے، کبھی نہ کبھی میں پوتے پوتیوں کی خوشی نہیں دیکھ پاؤں گی، اس سے پہلے ہی مر جاؤں گی۔ ثانیہ بیگم کی باتیں سن کے کہنے لگی، اس وجہ سے میرے ساتھ ایسا بیہیو کرتی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں، مجھے لگتا تھا تم میرے بیٹے کے قابل نہیں ہو۔ میں چاہتی تھی اپنے بیٹے کے لیے کوئی میچور، سمجھدار لڑکی لے کے آؤں، لیکن اب مجھے احساس ہوتا ہے اگر تم میں بچپنا پایا جاتا تھا تو تمہارے ماں باپ نے تمہیں بچوں کی طرح رکھا ہوا تھا، اس وجہ سے اتنا پایا جاتا۔ مجھے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے میں عاشر سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ میں تو جب ان کی زندگی میں شامل ہوئی تھی مجھے نہیں پتہ تھا شادی، رشتے، محبت، یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے۔ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، خود کو محسوس کرتی تھی۔ شوہر کی محبت، اپنوں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی یاد میں دن رات روتی، گھنٹوں گھنٹوں روتی۔ یہ چیز میں نے کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دی۔ میں نہ کسی کو تنگ کرنا چاہتی تھی، لیکن حقیقت میں عاشر کی محبت نے ہمیشہ مجھے سنبھالے رکھا، جیسے وہ مجھ سے محبت کرتے، جس طرح میرا خیال رکھتے۔ یہ سب کچھ مجھے اچھا لگتا۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرا دی۔ چلو ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کرو۔ گھر میں ایک مسئلہ تھا۔ ثانیہ بیگم سے آج پہلی دفعہ اسے احساس ہوا شاید سب کچھ ٹھیک ہو گیا، وہ نارمل ہو گئی۔ عاشر اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا۔ اگر رات کو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تو گھنٹوں اس کی ٹانگیں دباتا، اس کے سر کو دباتا، محبت سے اس کے ساتھ پیش آتا، اور وہ بہت خوش قسمت تصور کرنے لگی۔ پہلے پہل عاشر نے اس کے ساتھ نفرت دکھائی، غصہ کیا، مگر اب عاشر کی محبت میں وہ پاگل ہونے لگی۔ رات کا وقت تھا، بلکونی میں کھڑی ہوئی تھی۔ اسے لے کے کمرے میں آیا۔ باہر ٹھنڈ ہے میری جان۔ اس نے عاشر کے کندھے پہ سر ٹکاتے اپنی آنکھیں بند کی۔ آج پہلی دفعہ وہ بہت شدت سے روئی تھی۔ ہمیشہ اسے ہنستے مسکراتے دیکھا، مگر آج اس کے آنسوؤں میں کوئی بچپنا نہ تھا، بلکہ تکلیف ضرور تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ بس مجھے ڈر لگتا ہے، جیسے میں نے اپنے ماما بابا کو کھویا، میں کبھی آپ کو نہ کھو دوں۔ اس کے آنسوؤں کو چوما۔ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، کتنا ٹوٹ کے چاہتا ہوں، کبھی تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اس کی بات سن کے مسکرا دی۔ اللہ نے انہیں خوبصورت سے بیٹے سے نوازا۔ ثانیہ بیگم اس کا خیال رکھتی، زندگی خوبصورت ہو گئی۔